رضوان علی شاہ ناظرین، آج گلگت بلتستان میں الیکشن کا مارکا سجا ہوا ہے اور اس سے پہلے اتنی گہما گہمی کبھی ان الیکشنوں میں دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ تمام جماعتیں بشمول تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، سب کے لیڈران وہاں پر پہنچے اور انہوں نے بھرپور اپنی انتخابی مہم چلائی اور عوام کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا۔ آج جو پولنگ ہے وہ تقریباً 5 بجے ختم ہو جائے گی، تقریباً ختم ہو گئی ہے میرے خیال میں، اور دیکھتے ہیں کہ آج کامیابی کا سہرا کس کے سر سجتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد بنا ہوا ہے، ان کے بھی جلسے جلوس جو ہیں وہ بڑے تواتر سے پہلے جاری تھے، اور حالات میں کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ اور اوپر سے جو پریس کانفرنس ہے جنرل بابر افتخار صاحب کی، جس میں انہوں نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کو دکھائے ہیں کہ بھارت کس طرح دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے اور پاکستان میں امن و امان کو تہہ بالا کر رہا ہے۔ ان سارے موضوعات پہ اور اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں پی ایم ایل این یو کے پریزیڈنٹ جناب محمد شکور خان صاحب۔ ویلکم شو جناب محمد شکور خان صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیا امید نظر آتی ہے، اور جو کہنا ہے تحریک انصاف کا کہ پچھلے 10 سال سے یہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا تو ہم یقینی جیتیں گے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے جو کرنٹ ایشو ہے اس پہ مجھے موقع دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا خوشائند بات ہے کہ جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹی نے گلگت بلتستان میں جس طرح انتخابی مہم چلائی، اور اس میں تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، میرے خیال ہے 14 سیاسی جماعتیں اس انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، اس میں بھرپور طریقے سے اپنے کینڈیڈیٹ کی، اپنی پارٹی کی انتخابی مہم چلائی، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت کی ایک شان ہے کہ آپ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ آپ اپنے جماعت کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی بھرپور انتخابی مہم چلائیں۔ بدقسمتی سے تھوڑا بہت ایشو رہے ہیں وہاں پہ کہ حکومتی وزراء نے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور حکومتی وزراء وہاں پہ جا کر جس طرح انہوں نے انتخابی مہم چلائی، حالانکہ یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ رول کی خلاف ورزی ہے کہ کوئی بھی حکومتی ارکان اس میں انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکتے، اور جس طرح انہوں نے اعلانات کیے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ وہاں کے لوگوں کو اپنا رائٹ ملے، اور ایک جمہوریت کا جو سلسلہ ہے، چونکہ جمہوریت وہاں پہ یہ تیسرا الیکشن ہے۔ 2009 میں ہوئے میرے خیال الیکشن، اور اس کے بعد 2015 میں ہوئے، یہ تیسرا الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں لوگوں کی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جس طرح اس مہم میں حصہ لیا وہ بڑے قابل دید ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آج الیکشن خیر خیریت سے ہو جائیں گے۔ باقی لیٹس سی دیکھتے ہیں وہ اپنا لوگ جو ہے اپنا حق جو دہرائی ہے وہ کس جماعت کے حق میں جو ڈالتے ہیں۔ شکور خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب سے نواز شریف صاحب نے بیانیہ اپنایا ہے اپنا گجرانوالہ کے جلسے میں جو تقریریں کی، جو اس کے بعد جو ان کی تقاریر تھی، ڈائریکٹ انہوں نے آرمی جنرلز کے نام لیے، تو اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لگ رہا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمارا بیانیہ نون لیگ کا بیانیہ نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی آپ سے رائے جدا کر رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسی بات ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس میں انہوں نے آرمی کی بات نہیں کی ہے، اس ادارے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کچھ لوگ ہیں ان کے کرداروں کی بات کی ہے، کچھ مخصوص لوگ ہیں جو اس میں اپنا رول انہوں نے جو ادا کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ وہ پچھلے دنوں اس میں مریم بی بی نے کلیئر بھی کر دیا تھا، تو ان کا جو بیانیہ ہے وہی بیانیہ مسلم لیگ کا بیانیہ ہے۔ یہ الگ ہے کہ جو پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ہے اس میں جو ان کے 36 نکات ہیں اس نکات پہ وہ سارے متفق ہیں، لیکن ہر جماعت کا اپنا اپنا ایک منشور ہے، اپنا اپنا ایک بیانیہ ہے۔ اس بیانیے پہ بالکل جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، انہوں نے کچھ کرداروں کا ذکر کیا، انہوں نے فوج کی بات یا انہوں نے ادارے کی بات نہیں کی۔ رہی ہے کیونکہ مریم بی بی کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں،
لیکن پہلے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے. تو ایک جمہوری حکومت کو گھر بھیجنا یہ کوئی اچھا عمل ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، جمہوری حکومت کو اگر ایک ظاہر ہے کو ان کو کان سے پکڑ کر تو باہر نہیں کیا جائے گا نا، تو ایک آئینی طریقہ استعمال کیا جائے گا. اس میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو سکتی ہے. اسمبلی سے جو بھی انہوں نے آئین کی بات کی ہے، جو آئینی طریقے سے ہی اس کو ختم کیا جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائم بھی بہت قریب ہے، ایک آئینی طریقے سے ہی اس کو ویسے تو جس طرح اس حکومت کو لایا گیا ہے، جس طرح اس حکومت کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ انوالومنٹ کر کے ان کو لایا گیا ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ تو شکور صاحب ہر ہارنے والی جماعت یہی کہتی ہے. جیسے پچھلے الیکشن میں عمران خان صاحب کہتے ہیں 4 حلقے کھولیں، دھاندلی ہوئی ہے، اور اب جب آپ لوگ ہار گئے ہیں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے. ابھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دائر دھاندلی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا جی. جس طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کو جس طرح انہوں نے دھرنے کیے، بلکہ انہوں نے تو پہلے مہینے سے ہی دھرنے شروع کر دیے تھے. جس طرح کی وہاں پہ انوالومنٹ تھی، جس طرح کا آپ نے دیکھا ان کو نائل کیا گیا ہے، جس طرح ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ کیس اور کوئی تھا، ان کو نائل کس طرح کیا گیا. یہ ایک ساری تاریخ تھی جس کے پیچھے جس کا نواز شریف صاحب ذکر کرتے ہیں. وہ ان کو کس طرح اس پورے اس منظر سے ہٹایا گیا ہے. تو وہ اسی وجہ سے جس طرح جے اے ٹی میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا، جس طرح ان کو ان کے خلاف دھرنے کروائے گئے، تو یہ تو حقیقت ہے کہ اس حکومت کو ایک لایا گیا ہے اور سلیکٹڈ طور پہ ان کو یہاں پہ لایا گیا. اور اس کی وجہ آج دیکھ لیں کہ آج ان سے کوئی ڈیلیورنس نہیں ہو سکی. بالکل آج جو ملکی حالات ہیں اس کی آپ دیکھیں کہ آج جو مہنگائی ہے، آج جو بے روزگاری ہے، آج جو معیشت کا حال ہے، تو اس کی آپ دیکھ لیں، ڈیلیورنس بھی دیکھ لیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا پہ، جو سوشل میڈیا پہ رپورٹس آ رہی ہیں، وہاں پہ جو گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کہ ان کے وزراء بڑی بڑی زبانیں استعمال کر کے، بڑے بڑے وعدے کر کے، بڑے بڑے اربوں کے منصوبے جعلی طور پہ اناؤنس کر کے، ہمارے ساتھ جس طرح انہوں جی. نے السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. شاہ صاحب علی بات کر رہا ہوں میں یہاں جوک سے. دیکھیں میرا ایک دو پوائنٹ لے لیں جی شاہ جی صاحب. جی جی ان سے پوچھے کہ 2013 کا جب الیکشن ہوا تو ساری پارٹیاں کہتی تھی کہ پورے پاکستان کی پارٹی نے کہا کہ یہ الیکشن ریگ ہوا، یہ الیکشن جو ہے اس میں ساری دھاندلی ہوئی ہے. تو وہ الیکشن ٹھیک تھا. جب نواز شریف جیتا تو الیکشن ٹھیک، جب یہ ہار جائے تو وہ الیکشن غلط ہو جاتا ہے جی. وہ سارا وہ ریگ ہو جاتا ہے. یہ مطلب انہوں نے ایسا تماشا بنایا ہوا ہے. اگر مہنگائی بہت ہے، ملک کو خراب کر دیا عمران خان نے، تو 11 جماعتیں مل کر جو ہے نا یہ لوگوں کو نکال رہی ہیں. تو کتنے لوگ نکل رہے ہیں؟ تو پاکستان کے سارے لوگ ان کے ساتھ نکلانے چاہیے تھے. تو جی یہ ایسے انہوں نے تماشا لگایا ٹھیک ہوا ہے. ہے. آپ کا سوال پہنچ گیا. جی جی ایک شاہ صاحب جی جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور کچھ بھی نہیں تھے، تو اپنی وہ چوریاں چکاریاں وہ بچانے کے لیے یہ لگے ہوئے، اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے آپ لوگوں کو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آرمی کے خلاف باہر نکل کر جس قسم کی یہ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ کبھی اس طرح کامیاب نہیں ہوگے. اپنے ملک کے اداروں کو ان کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے. یہ لوگ جو ہے نا یہ کبھی نہیں سدھریں گے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ خود تو ان کے پاس کرسی رہے تب تک سب ٹھیک ہے. کرسی سے ہٹ جائیں تو پھر فوج بھی خراب ہے. کتنے آرمی چیف ٹھیک ہے. مسئلے ہوئے وہ ساری فوج آپ کا میسج پہنچ گیا صاحب. بہت شکریہ علی بھائی. آپ نے شکور صاحب ان کا سنا کہ بھائی جب تک وہ کہتے ہیں کہ حکومت میں ہوں تو ٹھیک ہے، نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ دھاندلی ہوگی. اور یہ مطلب کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، چلو وہ بات تو آپ تو تین سال حکومت کے ہو گئے ہیں، جی آلموسٹ 3 سال ہو گئے ہیں. آج ملک کے حالات تو دیکھیں، آپ معیشت کے حالات تو دیکھیں، آپ غربت کے حالات تو دیکھیں، جی مہنگائی شکور کے صاحب تو کالر دیکھیں، ہمارے بے ساتھ روزگاری کے حالات تو دیکھیں. انہوں نے جی. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام وبرکاتہ. شاہ صاحب نزاکت حسین شاہ، آپ کو اور آپ کے مہمان کو اور ویوز کو پیار اور آداب برا سلام. اجازت دیں تو جی کامنٹ جی کرنا چاہتا جی ہوں. شاہ صاحب وعلیکم السلام. ہم ان بھائی صاحب کی جماعت کے خلاف نہیں ہیں. سب سے پہلے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے.
मैं इनको एक मिसाल देता हूँ. आप कहते हैं कि वोट की इज्जत करो. भाई एक बेकरी वाले के पास आपकी फैमिली की एक खातून, उनकी फैमिली की एक खातून गई तो बेकरी वाले ने कहा कि बेकरी बंद है. तो बाद में जाकर 10-15 गुल्लू भर ले जाकर तो उसकी मार पिटाई की. आपका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से काफिले के साथ लाहौर जा रहे थे, किसी के बच्चे को कुचल डाला, मार दिया. जमहूरियत में ये हक बनता है कि मुल्क का वजीर आजम क्यों ना हो, उसको उधर खड़ा होना पड़ता है. दूसरी तरफ जो भी आपको नापसंदीदा आदमी हो उसको आप मुकाबले में फारिग कर दिया करते थे. अब वक्त आ गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी जमात इससे पहले 70 साल में एग्जिस्ट नहीं करती थी. केस भी जो बने हुए हैं ये आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ केस लेकिन शाह साहब जी, उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ ने डिलीवर क्या किया अभी तक? नहीं, 3 सालों में बात आ गई. बात यह है कि शाह साहब आप जिस चैनल पर बैठे हुए हैं, बिजली का बिल इसका मैं ना दूं, इस पर कर्जे छोड़कर जाऊं तो इमरान कर्जे पे करे, आपके कर्जे अदा करे. मैं इससे एक और सवाल करता हूँ. आपने सवाल किया, मैं सवाल करता हूँ कि जब मुशर्रफ साहब गए कितना कर्जा था पाकिस्तान पर, आप आए, आपने क्या किया, कर्जे किधर लगाए? फिर मोहतरमा फरमाती हैं, हम इज्जत करते हैं, मोहतरमा फरमाती हैं नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा, मेरी पाकिस्तान में बैरूनी ममालिक क्या, मेरा तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं. बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका आ गया बयानिया, आपका सवाल आ गया. जी शकूर साहब, ये मतलब इनका कहना है कि कर्जे जो हैं जो पिछले छोड़ के गए आप लोग, देखिए कर्जों की, जहाँ तक कर्जों की बात है, जितने कर्जे हमने 5 साल में लिए थे, इन्होंने 2 साल में ले लिए हैं, 2.5 साल में ले लिए हैं, और उसमें कोई मंसूबा भी नहीं. हमने तो बिजली के मंसूबे शुरू किए, हमने तो मोटरवे पाकिस्तान में बनाई, और हमने उसमें आप देखें कि जितने भी आपके 12,000 मेगावाट बिजली आई सिस्टम में, वो उन जो हमने लोन लिए थे उनमें से ये सारे मंसूबे जो हैं, मोटरवे है, ट्रेन के मंसूबे हैं, मोटरवे के मंसूबे हैं, बस के जो मंसूबे हैं, वो सारे मंसूबे उसमें शामिल हैं. कि हम इन्होंने तो 3 साल में हमसे डबल कर्जे लिए हैं. और डिलीवरीज क्या है इनकी, आप देखें चीनी हमारे दौर में 53 रुपए किलो थी, तो 5 साल तक. जी ये कॉलर हमारे साथ शुक्र साहब जी. वालेकुम सलाम शाह साहब, मैं हैदर बात कर रहा हूँ. मैं सिर्फ जी कहाँ से बोल रहे हैं? सॉरी जी, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ. लंदन से बात कर रहे हैं जी. हैदर साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और मैं इनसे 3 सवाल करना चाहूंगा. जी सवाल कीजिए. सबसे पहले, ये जितने भी जमहूरियत के चैंपियन हैं पाकिस्तान में, जितनी भी पार्टीज है, क्या उन पार्टीज के अपने अंदर जमहूरियत है? सही है, ठीक है. नंबर 1 बात. नंबर दूसरी बात, ये बात करते हैं इश्यूज ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी. आज जो है यूएई में इतने पाकिस्तानी